کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے اور ہم نے وطن مانگ لیا۔ ہماری پاک آرمی ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتی ہے، ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ جمتا ہے رات بھر سردی میں جن کا خون، ان وردی والوں سے پوچھو وقت سحر کیا ہے۔ آج ملک پر کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو کون سامنے آتا ہے؟ ہمارا فوجی سامنے آتا ہے۔ یوں تو ہر رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، مگر یونیفارم میں آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے نا تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ جس دن ہم اتحاد کے ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا، وہ دشمن جو شیر بنا پھرتا ہے، جو گیدڑ ہے، ہم اس کی کھال اتار سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشاں کو، اگر تو نے دیکھا میلی آنکھ سے پاکستان کو۔ یہاں پر وہ خون پلتے ہیں جنہیں ان کی مائیں اپنے ملک کی حرمت کے لیے قربان ہونے کے لیے جو ہے پاک آرمی میں بھیجتی ہیں۔ ہمارے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم کو، وفائیں اپنی لوٹا دو وطن کو۔ یہ وطن سنبھالنے کا وقت ہے، یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان اور آج کا ویلاگ پاکستان کے نام، میری پاکستانی آرمی کے نام، اس پاکستان کے نام جس نے عزت دی، محبت دی، یہ ملک دیا، یہ سرزمین دی، اس پاکستان کے نام جس نے ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ایک آزاد سرزمین پر سانس لینے والا ایک آزاد شہری بنایا۔ یہ آج کا ویلاگ اس پاک سرزمین کے نام ہے جس پاکستان نے عزتوں کی وہ بلندیوں سے نوازا ہے کہ جو شاید لوگ اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ پاکستان کی سرزمین میں رہنے والا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، یہ سب ہمارے ان رہنماؤں کا ہمارے اوپر احسان ہے جنہوں نے یہ پاکستان ہمیں دیا۔ اور یہ کوئی تحفے میں نہیں ملا، یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے پاکستان ہمیں نہیں ملا۔ پاکستان کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے اس مٹی میں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جس طرح مائیگریٹ کر کے وہ پاکستان کی سرزمین پر آئے، جب پہلی ٹرین آ کر پاکستان کی سرزمین پر رکتی ہے، اس سرزمین پر جو آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے ایک خطہ حاصل کیا قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے دن رات کی محنت سے، اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح جو ہر لمحہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہیں، جب پہلی ٹرین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے تو قائد اعظم اور ان کی بہن آگے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے جب دروازے کے آگے جاتے ہیں، اس ٹرین میں اوپر جاتے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں تو اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، اندر سے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی دروازے تک نہیں آتا۔ پریشان ہوتے ہیں قائد اعظم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلی ٹرین آئی ہے، لوگ ہیں جو اپنے آزاد سرزمین پر سانس لینا چاہتے ہیں، تو باہر کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ جب اندر جاتے ہیں تو خون سے لت پت لاشیں، کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کے بازو اور ٹانگیں کٹی ہیں، کسی کی انتڑیاں کٹی ہیں، کسی کا جو ہے وہ سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے، اور کئی بچے، کئی عورتیں، کئی جوان، کئی بوڑھے جو ہے ان کی لاشیں جو ہے وہ وہاں پہ بے یار و مددگار خون میں لت پت پڑی ہیں۔ یہ تھا پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے آزاد شہریوں کا پہلا قدم، جس میں لاشیں بھیجی گئیں، جس میں ہمارے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر کے تحفے کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو ہم نے کس طرح پوری ٹرین جو ہے وہ قتل کر کے پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ بھجوا دی ہے۔ یہ تھے وہ دشمن کے ناپاک ارادے، یہ تھا وہ گندا دشمن جس نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا، ان کو جو ہے اس نوبت تک پہنچا دیا، اس درد اور اذیت کے سمندر سے جو ہے وہ قائد اعظم اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور جتنے بھی اس ٹائم سینئر سیاسی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں، وہ درد کے اس کرب سے گزر رہے تھے جسے وہ بیان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سسکتی ہوئی، وہ بے یار و مددگار خون میں لت پت پڑی ہوئی لاشیں دیکھ کر پاکستان کی پہلی سرزمین پر
یہ سرزمین کا افتتاح تھا۔ ہم تو اپنے ہنر میں آج بھی دم رکھتے ہیں، ہم تو اپنے ہنر میں آج بھی دم رکھتے ہیں، اڑ جاتے ہیں رنگ لوگوں کے جب ہم محفل میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ میں نے شعر اپنی پاک آرمی کے لیے کہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے اور ہم نے وطن مانگ لیا۔ یہاں پر وطن کی حرمت اور وطن کی عزت کا احساس صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جسے یہ احساس ہو کہ یہ وطن اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا۔ لٹے کٹے پٹے لوگ جو ہے وہ اس سرزمین پر آئے تھے، سب اپنا سب کچھ لٹا کر بے یارو مددگار خالی ہاتھ جو ہے وہ لوگ پاکستان کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو سنبھالنے کے لیے، پاکستان کو ایک نئے قدم پر گامزن کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا جب ساتھ دیا اس رہنماؤں نے، سینئر سیاسی رہنماؤں نے، تو پاکستان آگے چلا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت عرصہ پاکستان بننے کے بعد زندہ نہیں رہ سکے، وہ اس دنیا فانی سے رخصت کر ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک سنبھالا تو ہماری ان جیالوں نے سنبھالا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کی تو ان شہادت لینے والے ہمارے پاک فوجیوں نے کی، پاکستان کے ان فوجیوں نے جو ہے وہ اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا کہ جن کو آج ہم مختلف آوازیں کستے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف سیاسی ایجنڈوں میں جو ہے وہ ہم اپنی پاک آرمی کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جامع شہادت کو اپنا اولین فرض سمجھ لیا، ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تانا زنی شروع کر دی۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے جو مقاصد تھے، یا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس حد تک جس تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھے، اور جس طرح سے جو ہے وہ ہم یہاں پر کٹے پھٹے آئے تھے، وہ ساری چیزیں ہماری نوجوان نسل نے جو ہے وہ سائڈ پر کر دی، اور صرف کوئی ایک لیڈر اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ پاک آرمی غلط ہے، اور پھر اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ کیمپینیں چلا دی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہماری نوجوان نسل نے یہ سمجھا کہ ہمارے رہنماؤں نے جس تکلیف اور اذیت سے یہ پاکستان ہمیں حاصل کر کے دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو سنبھالا ہے، تو پاک آرمی نے سنبھالا ہے؟ یہ جامع شہادت نوش کرنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ کسی کے بھائی، بیٹے، باپ اور شوہر نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا؟ ہمیں اندازہ تھا، لیکن ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم اس ڈگر پر چل پڑے ہیں جس ڈگر میں آگے صرف اور صرف کنواں ہے۔ نوجوان نسل جو اس وقت غرق ہو چکی ہے، جو ہماری پاکستان کو اور پاکستان کے محافظوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، یہ اذیت کا مقام ہے۔ ہماری پاک آرمی ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتی ہے کہ ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں۔ ہم حق پہ جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہماری پاک آرمی کا جذبہ ہے۔ وہ کسی ایسے بندے کو قبول نہیں کرتے جو موت سے ڈرتا ہو۔ ایک مجاہد جو ہے، ایک جو پاک آرمی کا کمانڈو ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ موت کو اپنے جو ہے وہ سینوں سے باندھ کر چلتے ہیں یہ، اور ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کی سرزمین کے لیے جو ہے وہ یہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا سیاچن کے پہاڑوں پر فوجی کھڑا ہے نا، اس کا خون نہیں جم رہا، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس کا خون جو ہے وہ اتنا گرم ہو چکا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے یہاں سے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنا قدم پیچھے کیا تو پھر اس کے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جمتا ہے رات بھر سردی میں جن کا خون، جمتا ہے رات بھر سردی میں جن کا خون، ان وردی والوں سے پوچھو وقت سحر کیا ہے۔ پوچھو ان وردی والوں سے، کبھی ان وردی والوں کی جو ہے وہ اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیسے یہ سیاچن کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ان کا خون جم رہا ہوتا ہے، وہاں پر ان کو کھانے کے لیے جس طریقے سے جو ہے وہ جو چیزیں فوڈ لینا پڑتا ہے، جس طریقے سے ان کو وہاں پر جو ہے وہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، یہ ہم دے سکتے ہیں؟ یہ ہم سویلینز کا کام ہے؟ کیا ہم سویلینز میں جو ہے وہ اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں؟ آج ملک پر کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو کون سامنے آتا ہے؟ ہمارا فوجی سامنے آتا ہے۔ آج کہیں فلڈ آ جائے، کہیں جو ہے وہ آندھیاں آ جائیں، کہیں طوفان آ جائیں، تو پاکستان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میں اور آپ نکل کے کرتے ہیں، یا ہمارے بہن بھائی نکل کے کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ دشمن جب للکارے گا تو کون جو ہے وہ سامنے آ کر جو ہے مقابلہ کرے گا؟ ہماری پاک آرمی کے نوجوان کریں گے۔
ہماری پاک افواج کریں گی، میں یا آپ نہیں کریں گے، مجھے یا آپ کو ٹریننگ نہیں دی گئی، ہم صرف بول سکتے ہیں، ہماری صرف زبانیں لگی ہوئی ہیں، ہم صرف جو ہے وہ بکواس کر سکتے ہیں، ہم صرف کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہماری زبانوں پر ہمارا اختیار ختم ہو گیا ہے، ہم صرف پاکستان اور پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں صحیح طرف لگایا نہیں جا رہا، ہمیں صحیح دشا اور صحیح راستے کا بتایا نہیں جا رہا، ہمیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیاچن کے پہاڑوں سے لے کر جو ہے وہ ترخم کے بارڈر تک جو فوجی اپنا خون گرما رہے ہیں، جو فوجی اپنے خون کی قیمت ادا کر رہے ہیں، جو اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، میں اور آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ ان کے لیول پر آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی حفاظت کرنے والوں پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں زبان کھولنے کی اجازت صرف سچائی میں ہونی چاہیے، ہمیں زبان کھولنے کی اجازت جھوٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے وہ پاک فوجیوں کا کیا قصور ہے، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ کمانڈرز کا کیا قصور ہے جن کی ساری زندگی ٹریننگ میں گزر جاتی ہے، جو اپنی وردی کی قسم اٹھا کر جو ہے وہ پاکستان کی حرمت اور امن کی قسم جو ہے وہ اٹھاتا ہے، وہ فوجی جس نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کا پہلا حلف لیا ہے، اور وہ بھی اپنے پاکستانی جھنڈے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جو اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ یہ پاک پرچم کی حفاظت جو ہے وہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے، ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ ہماری اوقات ہے کہ ہم اپنی پاک فوج پر بات کر سکیں یا ہم ان کے خلاف جو ہے وہ سازشوں کا حصہ بن سکیں؟ ہماری زبان یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اس نوبت تک اور اس لیول تک جو ہے وہ جا سکیں؟ یوں تو ہر رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، یوں تو ہر رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، مگر یونیفارم میں آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ پاک فوج کو میرا سلام، میرے تمام وہ پاک فوجی بھائی جو اس وقت بارڈرز پر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم سکون سے سو سکیں، یہ ان کے لیے جو ہے کہ ان کی یونیفارم کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف وہ ہی کر سکتے ہیں، ایک سویلین نہیں کر سکتا۔ ایک عام کپڑے پہننے والا بندہ جو ہے وہ پاک آرمی کی وردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وردی پاکستان کی حرمت کی وردی ہے، یہ پاکستان کے لیے امن کی وردی ہے، یہ وردی قسم اور حلف دیتی ہے، اس عام انسان کو خاص بناتی ہے، عام لوگوں سے خاص بناتی ہے یہ وردی، کہ جو اپنے ملک کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس دولت اور طاقت کا نشہ نہ ہو، جو دولت اور طاقت کے نشے میں غرق نہ ہو۔ آپ کے اخلاق کی حفاظت وہی لوگ کر سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں کر سکتے جو دولت کے اور طاقت کے نشے میں آ کر جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بناتے ہیں اور مسئلے کریٹ کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو غلط طرف لگاتے ہیں۔ پوری زندگی میں 2 بندے تلاش کرنے نکلے نا آپ، تو آپ کو نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے آپ کو یہ 2 بندے۔ ایک وہ جس نے اپنے رزق میں سے اللہ کے لیے جو ہے وہ حصہ نکالا ہو، اور ایک وہ جو ظالم ہو، ظلم کرنے والا ہو، جس نے نوجوان نسل کو بگاڑا ہو، غلط طرف لگایا ہو، اور جس نے نوجوان نسل کی جو ہے وہ ذہن سازی کی ہو اور اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں نہ لیا ہو، جس نے جو ہے وہ ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والوں پر سوالیہ نشان اٹھائے ہو۔ ایسا بندہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسا بندہ جو ملک اور قوم کی سالمیت کو برباد کرنے کی سوچتا ہے یا ٹھان لیتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ظالم بن جاتا ہے۔ 2 بندے آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے، میری بات یاد رکھیے گا۔ ایک وہ جس نے اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اور وہ غریب ہو گیا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میری راہ میں جو ہے وہ 1 پیسہ دو، میں تمہیں 10 پیسے دوں گا، 1 نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں اور آپ غریب ہو جائیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ایک وہ ظالم جو ظلم کرے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ظلم ہے، نوجوان نسل کی ذہن سازی کرنا ظلم ہے، پاکستان کے خلاف کرنا ظلم ہے، یہ ظلم ہے نوجوان نسل پر، جو آج بڑے اطمینان سے ہوا۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی پاک فوج کو، جنہوں نے اپنے ملک کی کریڈیبلٹی کو خراب نہیں ہونے دیا اور نوجوان نسل کو جو ہے وہ سنبھالا دیا۔ یاد رکھیے گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے نا، یاد رکھیں میری بات کو غور سے سنیے گا، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے نا تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ یہاں تک یہ چڑیاں جو ہے نا وہ ہم ہیں، ہم چڑیاں ہیں،
ہم یہ عوام جو ہے وہ چڑیاں ہیں, ہم میں اتحاد نہیں ہے. جس دن ہم اتحاد کے ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا, ہم دشمن, وہ دشمن جو شیر بنا پھرتا ہے, جو گیدڑ ہے, ہم اس کی کھال اتار سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوگی, کیونکہ مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشاں کو, مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشاں کو, اگر تو نے دیکھا میلی آنکھ سے پاکستان کو, اگر تو نے دیکھا میلی آنکھ سے پاکستان کو. تو پاکستان سرزمین ہے, قدرت نے ہمیں دی ہے, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. اس کو کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ تکبر کرنے والا ملک یا کوئی بڑے سے بڑا دشمن جو ہے وہ نہیں للکار سکتا. یہاں پر وہ خون پلتے ہیں, یہاں وہ نوجوان پلتے ہیں جنہیں ان کی مائیں اپنے ملک کی حرمت کے لیے قربان ہونے کے لیے جو ہے وہ پاک آرمی میں بھیجتی ہیں. آپ جا سکتے ہیں, حوصلہ ہے, ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ پاک آرمی کا حصہ بنا سکتے ہیں. جن کا حوصلہ ہے, میں ان ماؤں کو سلام کرتی ہوں جن کے بیٹے جو ہے وہ ہماری پاک افواج کا حصہ ہیں. ہمارے وطن کے اداس لوگوں, نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے, نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم کو, وفائیں اپنی لوٹا دو وطن کو, یا اپنا وطن تھما دو ہم کو. اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے, نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے, ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے. نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے, ہمارے دلوں میں بس ایک خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو, ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, قدم قدم جو ساتھ دے گی, اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے اداس لوگوں, اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. یہ وطن سنبھالنے کا وقت ہے, یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے, یہ سیاسی ہتھ کنڈوں پہ اترنے کا وقت نہیں ہے, یہ نوجوان نسل کو غلط طرف لگانے کا وقت نہیں ہے. یہ ان کو سمجھانے کا وقت ہے کہ اس وقت میں پاکستان کی حرمت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. جب میں نے جانا کہ اللہ نے زمین کا یہ حسن جو ہے وہ سبز ہریالی کیوں رکھا, اللہ کو سبز ہریالی کیوں پسند تھی, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رازوں میں سے جو ایک راز پاکستان ہے, اللہ نے اس کو بھی سبز ہلالی پرچم کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر دیا. یعنی ہمارے پرچم کا رنگ بھی سبز ہلالی ہے اور اللہ کو بھی سبز ہلالی پسند ہے. یعنی کہ پاکستان کو سبز ہریالی سے لبریز کر کے میرے اللہ نے گفٹ کے طور پہ ہمیں پاکستان تھما دیا, اور اس کے جھنڈے کو بھی جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم کو جو ہے وہ سارے پرچموں میں جو ہے وہ افضل ترین خوبصورت ترین بنا دیا. آج آپ ہمارے پاکستان کا جھنڈا دیکھیں, سب جھنڈوں میں خوبصورت لگتا ہے. ایسا خوبصورت سبز ہلالی جو ہے وہ پرچم آپ کو دنیا کا پرچم جو ہے وہ ایسا نہیں ملے گا جو پاکستان کا پرچم ہے. اور اس پہ چاند اور ستارہ اس بات کی حرمت اور امن کا دائی ہے کہ یہاں پر بسنے والا ہر شہری جو ہے وہ ملک اور امن کے لیے جیتا ہے, محبت کے لیے جیتا ہے. ہمارے پرچم کا رنگ سبز ہلالی کیوں ہے, آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ میرے اللہ کو جو ہے وہ ہریالی پسند ہے. اس نے پاکستان کو سبز ہریالی والا ملک بنایا ہے, اسی لیے ہمارا پرچم بھی سبز ہلالی ہے. اور اسی لیے ہمارے پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ دوسری اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ صرف مسلمانوں کی قدر نہیں ہے بلکہ دوسری کمیونٹیز کو بھی جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.